بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آدم کا بیٹا اور شیر۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ جنگل کا بادشاہ شیر ایک دن غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ننھے سے دوست چوہے سے پوچھا، کیا اس دنیا میں کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور بھی ہے؟ چوہے نے بغیر خوف کے جواب دیا، ہاں ہے۔ شیر چونک گیا، اس کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ کون ہے وہ؟ چوہے نے کہا، آدم کا بیٹا انسان۔ شیر نے زور سے دھاڑا، اگر واقعی ایسا ہے تو مجھے دکھاؤ کہ یہ انسان ہے کیا چیز۔ دونوں چل پڑے، جنگل سے نکل کر ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب پہنچے۔ وہاں ایک کسان ہل چلا رہا تھا، مٹی سے اٹا ہوا، پسینے میں بھیگا ہوا، مگر پرسکون۔ چوہے نے آہستہ سے کہا، وہ رہا، یہی ہے وہ جو تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ شیر نے حقارت سے کسان کو دیکھا، یہ کمزور سا انسان۔ شیر آگے بڑھا، کسان کے قدم لرزنے لگے، مگر وہ بھاگا نہیں۔ شیر نے گرج کر بولا، کیا تم ہو آدم کے بیٹے؟ کسان نے سادگی سے جواب دیا، ہاں شیر بھیا، میں ہی ہوں۔ شیر نے اسے للکارتے ہوئے کہا، میرے ساتھ کشتی لڑو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اصل طاقتور کون ہے۔ کسان نے سکون سے کہا، میری طاقت اس وقت میرے پاس نہیں، میں اسے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ شیر نے ہنسنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، جاؤ لے آؤ اپنی طاقت، میں انتظار کروں گا۔ کسان نے ہوشیاری سے کہا، مگر مجھے یقین نہیں، میں یہ یقین کیسے کر لوں کہ میرے آنے تک تم بھاگ نہیں جاؤ گے؟ مجھے تمہیں باندھنا پڑے گا تاکہ مجھے یقین ہو سکے کہ تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ شیر غرور میں بولا، باندھ دو، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ کسان مضبوط رسی لایا، شیر کو کس کر باندھ دیا، پھر وہ چابک لے آیا جس سے وہ اپنے جانوروں کو ہانکا کرتا تھا، اور پھر کیا تھا، کوڑے برستے گئے، یہاں تک کہ شیر کی کھال ادھڑنے لگی، درد سے شیر کی دھاڑیں گونجنے لگی۔ کسان اپنے جانور لے کر خاموشی سے گھر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد چوہا آیا اور بولا، دیکھا میں نے کہا تھا نا؟ زخمی شیر کراہتے ہوئے بولا، مجھ پر رحم کرو، مجھے آزاد کرو۔ چوہے نے اپنے تیز دانتوں سے رسی کو کاٹ دیا، مگر شیر کے دل میں بدلہ بھڑک رہا تھا۔ شیر بولا، میں اس آدم کے بیٹے کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ گاؤں کی طرف لپکا، گھر کے باہر کسان کھڑا تھا۔ شیر کو دیکھتے ہی وہ اندر بھاگا اور دروازہ بند کر کے بیوی سے چیخ کر بولا، فائقہ جلدی سے پانی گرم کرو۔ شیر نے دروازے پر سر مارنا شروع کر دیا، دروازے کی لکڑی چرچرانے لگی تھی، اندر پانی ابلنے لگا تھا۔ فائقہ چھت پر چڑھی، عین شیر کے اوپر۔ کسان چلا گیا اور بولا، انڈیل دو فائقہ۔ کھولتا ہوا پانی شیر پر گرا، زخمی کھال پھر جلنے لگی۔ درد سے بلبلاتا ہوا شیر جان بچا کر بھاگا، مگر غرور ابھی ٹوٹا نہیں تھا۔ کچھ دن بعد شیر دوبارہ واپس آیا، اس بار اکیلا نہیں بلکہ اپنے باقی کچھ شیر بھی اس کے ساتھ تھے۔ کسان گھبرا گیا، وہ دوڑ کر کھجور کے ایک لمبے درخت پر چڑھ گیا۔ جب اس شیر نے یہ حالات دیکھے تو اس نے تھوڑی عقل کا استعمال کیا۔ انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر اگر ایک ایک کر کے چڑھ جائیں گے تو ایک سیڑھی بن جائے گی جس سے ہم اس انسان تک پہنچ سکتے ہیں۔ اتفاق سے سب سے نیچے وہی زخمی شیر تھا۔ پھر کیا تھا، کسان نے زور سے آواز لگائی، انڈیل دو فائقہ۔ یہ سنتے ہی نیچے والا شیر خوف سے کانپ اٹھا، اس میں دم دانتوں تلے دبائی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اوپر کھڑے سارے شیر دھڑام سے نیچے گر پڑے، جنگل میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس دن شیر نے آخر مان لیا، طاقت پنجوں میں نہیں عقل میں بھی ہے، اصل طاقتور آدم کا بیٹا ہی ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت صرف جسم میں نہیں ہوتی، اصل طاقت عقل، حوصلے اور سمجھداری میں بھی ہوتی ہے۔ جو عقل سے کام لے وہ سب سے بڑے دشمن کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر۔